سونے کی بڑی داستانیں آپ نے سنی ہیں، بڑی خبریں سنی ہیں، بڑی بڑی باتیں سنی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اصل کہانی کیا ہے سونے کی. سونا جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے اور اصل میں اس کے پیچھے کیا ہے. تو یہ جو آپ کو جو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اٹک کے مقام پہ دریائے سندھ میں سونا مل گیا ہے، تو وہ سونا کس طرح کا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اور اصل سونا جو ہے وہ کہاں پہ ہے، اور یہ کہ کتنا سونا ہے، اور یہ سونا جو ہے اگر وہاں پہ آیا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے. تو یہ اصل کہانی آج میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میں نے اس کو پوری طرح ڈگ آؤٹ کیا ہے. میں نے منسٹری میں اصل لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں اس چیز کے، ان سے بات کی ہے، اور پھر یہ کہ جیالوجی والے لوگوں سے بات کی ہے، جو ہماری معدنیات ہیں زیر زمین جو ہوتی ہیں اس کو جانتے پہچانتے ہیں، اور جو اس سرویز میں کام کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو سونا جو ہے گولڈ، یہ اس کا جو کیمیائی علامت ہے، سمبل جو ہے وہ AU ہے. تو یہ ایک عنصر ہے. اس کی اہمیت تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر بندے کے ذہن میں سوال آئے گا کہ سونا ہی اتنا اہم کیوں ہے. کیا اس سے مہنگی دھاتیں اور نہیں ہیں؟ کیا اس سے مہنگی معدنیات اور نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، اس سے مہنگی معدنیات اور بھی ہیں دنیا میں. لیکن سونے کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے؟ سونے کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے، یہ کمپاؤنڈ نہیں ہے. جو کیمسٹری سمجھتے ہیں لوگ وہ ان کو پتہ ہے، یعنی کہ یہ مرکب نہیں ہے، یہ عنصر ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ دو چیزوں سے مل کے نہیں بنا ہوا. نمبر 1. نمبر 2، اس کو زنگ نہیں لگتا، یہ ضائع نہیں ہوتا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی وزن میں کمی نہیں آتی. یہ پڑا رہے یا استعمال میں آ رہا ہے تو یہ اور بات ہے کہ وہ ظاہر ہے رگڑ لگ کے کہیں سے اتر جاتا ہے تو وہ کم ہو جائے گا، ادروائز یہ کم نہیں ہوتا. سونا ہے، تانبا ہے، ان کو زنگ بھی لگ سکتا ہے، وہ کسی اور طرح سے ضائع بھی ہو سکتی ہے. یہ چونکہ ڈینس ہوتا ہے، الاسٹک ہوتا ہے، یہ کسی بھی شکل میں ڈل سکتا ہے، ٹوٹتا بہت کم ہے. تو سونے کی قدرت نے اس میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے سونا جو ہے یہ طاقت کا، دولت کی علامت رہا، اور 20ویں صدی تک یہ سونا جو تھا یہ ہماری کرنسی سٹینڈرڈ کے طور پہ، یہ گولڈ سٹینڈرڈ جو تھا یہ کرنسی سٹینڈرڈ کے طور پہ پوری دنیا میں اس نے یہ رہا. اور اس کے بعد دیکھیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سونے کی کیا ویلیو تھی اور آج کیا ہے اس کے بغیر. تو جب تک سونا جو تھا وہ ویلیو کا سٹینڈرڈ رہا، اس کا کرنسی سٹینڈرڈ رہا، کہ وہ کیا تھا کہ آپ کے جو ڈپازٹس ہیں، جو ریزروز ہوتے ہیں آپ کے، جو ملک کے ذخائر ہوتے ہیں کرنسی کے یا دولت کے، اس میں ایک خاص مقدار جتنا آپ کے پاس ہے، ظاہر ہے جتنا آپ کے پاس، جس ملک کے پاس جتنا سونا ہے اتنا سونا ہوتا تھا، اور اس کے مطابق پھر آگے سکے جاری کیے جاتے تھے. ایک وقت تو تھا کہ سونے کے سکے ہوتے تھے، لیکن جب سونے کے سکے جو ہیں وہ دنیا بڑھ گئی اور اس میں زیادہ ضرورت پڑ گئی اور کرنسی جو ہے نا وہ اس کو عام کرنا پڑا، تو سونے کو پھر ایک سٹینڈرڈ کے طور پہ رکھ دیا گیا. کہ مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں اگر فرض کریں کہ 2 من سونا، فرض کریں 2 من سونا جو ہے وہ جو ہمارے قومی دولت ہے اس میں پڑا ہوا ہے، تو اس کے مطابق ہم اب آگے نوٹ جاری کریں یا سکے جاری کریں. پہلے سکے تھے، پھر نوٹ آ گئے، تو کرنسی جو ہے اس کی شکلیں بدلتی رہیں. لیکن سونا جو ہے وہ 20ویں صدی تک سٹینڈرڈ رہا. اور یہ کس چیز کی علامت تھی؟ یہ آپ کی انفلیشن کو روکتا تھا، یہ آپ کی کرنسی کی ڈی ویلیویشن کو روکتا تھا، اور ڈی ویلیویشن رکے تو مہنگائی نہیں ہوتی. تو کتنا بڑا فائدہ تھا اس کا. لیکن جس بھی وجہ سے سونے کو ریپلیس کیا گیا ڈالر سے، اب ہمارے جب آپ سنتے ہیں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں ان میں اتنے ڈالر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ڈالر بے شک ادھار کے لے کے رکھے ہوں. ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے چائنا سے ادھر سے لے کے رکھے ہوتے ہیں.
تو وہ ایک گارنٹی کے طور پہ ہم رکھتے ہیں، وہ ہم اس کو کرنسی سٹینڈرڈ قرار دیتے ہیں۔ تو وہ خود ایک پیپر ہے، وہ خود اس کی ویلیو جو ہے پوری دنیا میں، ایون امریکہ میں جس کا وہ ڈالر ہے اس کی ویلیو اوپر نیچے ہوتی ہے، سونے کی ویلیو تو اوپر نیچے بہت کم ہوتی رہی۔ تو یہ تھا سونے کی اصل جو ضرورت رہی ماضی میں، لیکن اب بھی بہت ضرورت ہے، وہ بھی میں آگے بتاتا ہوں آپ کو، کہ سونا جو ہے وہ صرف زیورات میں استعمال نہیں ہوتا، صرف نگینوں کے طور پہ آپ کے کسی کے تاج میں اور کسی کی اس میں وہ جو سر کے اوپر لگائے ہوتے ہیں بادشاہوں نے اور شہنشاہوں نے اور لوگوں نے، اور گلے میں پہنے ہوئے ہار یا جو انگوٹھیاں ہیں یا جو خواتین کے جو زیورات ہیں، صرف اس میں استعمال نہیں ہوتا، سونے کے اور بڑے استعمالات ہیں۔ مثال کے طور پہ سونا جو ہے وہ آپ کی جو الیکٹرانکس اور کمپیوٹر میں، ہر کمپیوٹر میں سونے کی کوئی نہ کوئی چھوٹی سی بے شک مقدار ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ کنڈکٹر بہت اچھا ہے، اس سے کرنٹ پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ سونا جو ہے وہ کمپیوٹر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے جدید فون ہیں، ان ڈرائیو یہ جو آپ کے فون ہیں جتنے وہ آئی فون ہیں یا باقی فون ہیں، اس میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ گولڈ کو میڈیکل میں استعمال ہوتا ہے، میڈیسن میں بھی استعمال ہوتا ہے، کینسر کی علاج میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ پیس میکرز جو ڈالے جاتے ہیں لوگوں کے وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ، کچھ لوگوں کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اور دل اتنی رفتار سے دھڑک نہیں پا رہا ہوتا، کمزور ہو جاتا ہے، تو اس پہ پیس میکر ڈالا جاتا ہے جو اس کی سپیڈ کو پھر کنٹرول رکھتا ہے اور اس کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ تو وہ جو پیس میکر ہے اس میں بھی سونا ہوتا ہے، اس میں بھی سونے کا استعمال ہوتا ہے۔ اور الیکٹرانکس کی جتنی اس کی جدت آتی جائے گی اتنا ہی اس میں سونے کا استعمال جو ہے بڑھتا جائے گا۔ پانی کی صفائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو سونے کے بے شمار استعمال ہیں، اللہ نے، قدرت نے اس میں بڑے فوائد رکھے ہیں۔ اور سونے، جس کے پاس سونا ہوتا ہے وہ بڑا امیر ہوتا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، اور جس ملک کے پاس سونا ہوتا ہے وہ بھی امیر ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس سونا کتنا ہے، میں اس پہ آتا ہوں۔ اب یہ جتنی آپ نے خبریں سنی ہیں، دیکھیں یہ بیسیکلی خبر یہ ہے کہ جی دریائے سندھ کے پانی میں سونا آ رہا ہے، یہی خبر سنی ہے۔ باقی اس کے علاوہ ساری خبریں فی الحال بالکل جھوٹ ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ دریائے سندھ میں، ویسے یہ پوری دنیا میں یہ فنامنا ہے، پرانے دریا جتنے ہیں ان کے پانی میں سونے کی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مقدار آ رہی ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں لوگ اس ریت سے سونا نکالتے ہیں، کچھ میں زیادہ آتی ہے۔ اب یہ دریائے سندھ جو ہے یہ اٹک کے مقام پہ، وہاں پہ یہ پہلے سے لوگ وہاں سے نکال رہے تھے، ان کو لوگوں کو پتا تھا، جو مقامی لوگ ہیں ان کو پتا تھا، تو وہ ریت وہاں سے نکالتے تھے، ریت کو چھانتے تھے اور اس میں سے ذرات جو سونے کے ہوتے تھے وہ نکال لیتے تھے۔ اب جب یہ زیادہ ہو گیا تو پھر کان کھڑے ہوئے کہ یہ بھئی اتنا زیادہ سونا لوگ نکال رہے ہیں تو یہ اس میں چیک کیا جائے۔ تو محکمہ معدنیات پنجاب نے پھر اس کا ایک سروے کرایا، جیولوجیکل سروے آف پاکستان سے سروے کرایا۔ اس نے ایک سروے کنڈکٹ کیا ان کے ماہرین نے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ریت ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایکچول، وہ جو 28 لاکھ تولہ جو سونا ہے وہ بالکل مقدار یہی انہوں نے بتائی ہے۔ یہ بات اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس سے اگلی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ 28 لاکھ تولہ جو ہے یہ ایک خاص ایریے میں ہے۔ اچھا، اب وہاں کیسے ہے؟ سونا ہوتا ہے بھاری، اس کے پارٹیکلز جو ہیں، اس کے ذرات بھاری ہوتے ہیں، اور ریت کے ساتھ آ تو جاتے ہیں، لیکن وہ پھر ایک خاص جگہ پہ جا کے، جہاں پہ پانی گہرا ہونا شروع ہوتا ہے، تو وہاں وہ بیڈ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ دریا کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے اسے ریور بیڈ کہتے ہیں، اس میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص ایریے کا جی ایس پی نے، جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے اس کا سروے کیا، تو اس میں سے انہوں نے یہ مقدار نکالی کہ ہمارا اندازہ ہے کہ 28 لاکھ تولہ سونا یہاں موجود ہے۔ تو اس سونے کو آپ مطلب ظاہر ہے کہ نئی مشینری، جدید مشینری کے ساتھ اس کو چھان کے آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ تو اس میں اب میں اب آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں کہ وہ اس کے ٹھیکے دینے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ ٹھیکے پہ دینی ہے، ظاہر ہے وہ ایریاز گورنمنٹ نے خود تو نہیں نکالنی، تو اس کی ایک ریزرو پرائس ہوتی ہے
کہ اتنے ایریا آپ کو دیں گے، اس کے اتنے پیسے جو ہے وہ گورنمنٹ لے گی، اس کے بعد آپ سونا نکالیں، اس ایریا میں جتنا سونا ہوگا پھر آپ نکال لیں۔ تو وہ ریزرو پرائس کے لیے اب نیس پاک کو ہائر کیا گیا ہے۔ نیس پاک کے پاس ماہرین ہوتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ اس کی ریزرو پرائس کیا ہوگی۔ تو وہ ظاہر ہے کہ جس طرح بتایا گیا ہے کہ اربوں میں، تو وہ ریزرو پرائس کیا رکھی جاتی ہے یہ تو خیر اب پتہ چلے گا، لیکن ریزرو پرائس تک معاملہ پہنچ گیا ہے۔ اب ریزرو پرائس اناؤنس ہوگی تو اس کے بعد کمپنیز کو کال کیا جائے گا اور وہاں سے وہ سونا نکالیں گی۔ اور میں اب جو آپ کو خبر میں نے دینی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں وہ سونا آ کتنا رہا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو نیچے بیٹھا ہوا، آ کتنا رہا ہے۔ 100 ذرات اگر ریت کے ہیں تو اس میں سے 3 ذرات سونے کے ہیں۔ اندازہ کریں آپ، 100 میں سے 3، یہ بہت زیادہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اتنے ذرات ہوتے ہیں ریت کے، اس میں سے 3 ذرات جو ہیں وہ سونے کے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ جو نیچے بیٹھا ہوا سونا، اس کو تو میں نے کہا نا وہ تو ہوگی نا فائنل بات، وہ تو 28 لاکھ تولہ ہے نا۔ یہ وہ ہے جو آن گوئنگ ہے، جو آ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے۔ تو ہمیں کیمسٹری یہ بتاتی ہے کہ سونا اصل میں چٹانوں میں موجود ہوتا ہے۔ مطلب اس میں مختلف چٹانیں ہیں، میں اب اس کی قسمیں بھی بتا دیتا ہوں، جیسے گرینائٹ ہے، بیسلیٹ ہے، ششٹ ہے اور سلیٹ۔ یہ جو چٹانیں ہوتی ہیں یہ چٹانوں کی قسمیں۔ تو ان چٹانوں میں وہ سونا اندر کہیں ڈیپ موجود ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم کوئی بھی جو واٹر کورس پرانا رستہ پانی کا یعنی کہ دریا ہوں، تو وہاں سے وہ وہاں پہ اگر سونا ہے اس کے ارد گرد پہاڑوں میں، تو وہ پانی کے ساتھ ساتھ وہ جو چٹانیں ہوتی ہیں وہ نکلتی رہتی ہیں، اروڈ ہوتی رہتی ہیں، وہاں سے پتھر جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے۔ تو بالآخر وہ پانی کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ یہاں پہ سونے کے ذخائر ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان کی کٹائی ہوتی ہے، آٹومیٹک کٹائی جو قدرت کی طرف سے اس پانی کے ساتھ کٹائی ہوتی ہے۔ تو وہ سونے جب وہ جس طرح وہ چٹانوں کو توڑ کے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اسی طرح جب وہ سونے کے ذخائر کے ساتھ ٹکراتا ہے پانی، جب اس تک پہنچ جاتی ہے یہ بات، تو پھر وہ وہاں سے سونا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہو کے تو وہ اس کے ساتھ پانی کے ساتھ بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ اس پورے ایریا میں اٹک اینڈ ٹورڈز کے پی، پورے ایریا میں یہ جو اپنا ہمارا دریائے سندھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ چٹانوں میں وسیع و عریض ذخائر ہیں سونے کے۔ یہ آنکھیں بند کر کے بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے ماہرین سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا بالکل اس کا یہی مطلب ہے۔ کیوں کہ یہ جو مسلسل آ رہا ہے، 100 اگر جو ذرات ہیں وہ ریت کے ہیں تو اس میں 3 ذرات سونے کے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذخائر کے قریب سے پانی زور سے گزر رہا ہے، تو وہ ذخائر کہیں موجود ہیں ساتھ ہی بینک کے ساتھ ساتھ، جو دریا کا جو کنارے ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ ذخائر موجود ہے۔ تو اگر اتنا سونا آ رہا ہے، 3 ذرات 100 میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ بڑے ذخائر ہیں۔ تو یہ ایک اندازہ ہے، یہ ماہرین نے ابھی اس سے یہ اندازہ لگایا۔ اب جو جیولوجیکل سروے کا میں نے جو پاکستان کا جو سروے بتایا، وہ صرف پنجاب کی طرف پنجاب حکومت نے کروایا اب تک۔ یہ جو پنجاب کے وزیر بتا رہے تھے، جو کہ ان کو یہ ساری تفصیلات نہیں بتانی چاہیے تھی میرے خیال میں، کیونکہ جب آپ بتائیں گے تو پھر لوگ ادھر جا کے چوری شروع ہو جائے گی۔ تو محکمے کو پتہ ہے، محکمہ لگا ہوا ہے اس پہ، لیکن کے پی گورنمنٹ نے اس پہ کوئی سروے نہیں کرایا، اور اصل میں یہ سروے کے پی کی طرف ہونا چاہیے۔ اور یہ وہاں پہ سونے کے وہ جو بینک کے ساتھ ساتھ ذخائر ہیں ان کو ڈسکور وہاں سے ہونا چاہیے۔ پنجاب، اگلی بات پھر میں بتاؤں کہ پنجاب حکومت اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے، اور اب وہ اس ایریے کی کھدائی اور اس سے سونا نکالنا، جو کہ ایک بڑی مشینری، ہیوی مشینری، جدید مشینری کا کام ہے، اور یہ ان ملکوں جو ملک اس میں پہلے سے ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اور جو یہ کام کر رہے ہیں، اس میں اٹلی بھی ہے، اس میں یورپ کے اور ملک بھی ہیں، یونان بھی ہے، لیکن اس میں سعودی عرب بھی ہے۔ تو اس پہ جو ہے ایک سمری تیار ہو چکی ہے کہ اب ان ممالک کو، ان کمپنیز کو، انٹرنیشنل کمپنیز کو ٹھیکے دیے جائیں گے
جو ہیوی مشینری لے کے آئیں گے اور لیزر ٹیکنالوجی کے ساتھ پہلے وہ وہاں پہ جا کے تو ذخائر کی مالیت کا پتہ کریں گے اور پھر ان کو وہ نکالیں گے. تو یہ ہے اصل میں بڑی خبر. جو خبر ہے وہ یہ ہے, دریا میں سونے کا آنا ظاہر ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ سنا تو سب کے کان کھڑے ہو گئے, لیکن حالانکہ یہ پرانی بات تھی. ہاں اس کی مقدار اب معلوم ہوئی ہے, لیکن جو مقدار مسلسل آ رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے, اور وہ آ رہی ہے ان ذخائر سے, اور وہ ذخائر جو ہیں ان کے لیے حکومت پنجاب نے یہ کام شروع کر دیا ہے. اب خیبر پختونخوا حکومت کب یہ کرے گی یہ وہی بتائیں, اور ان کو یہ جلد از جلد کرنا چاہیے. یہ دولت ہے, یہ ملک کی دولت ہے, یہ قومی دولت ہے, اس سے ظاہر ہے کہ یہ نکلے گی تو ہم دولت مند ہوں گے, پاکستان دولت مند ہوگا اور خوشحالی آئے گی. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ مزید اپڈیٹ